جنرل عاصم سلیم باجوہ کے مشیر وزیر اعظم برائے اطلاعات بننے کی دیر تھی کہ ملک میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔ کہیں مونچھوں کے استعارے کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے تو کہیں ووٹوں کے اشارے کے ذریعے اپنی حیثیت پر غم کا اظہار ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے تو پاکستان کے مختلف اداروں میں ریٹائرڈ فوجی حضرات کی لمبی لسٹ شائع کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کا ہر سرکاری شعبہ اس وقت حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی اشرافیہ کے قبضے میں ہے۔ فوجی افسران پاکستان کے اشرافیہ کا ایک حصہ ہیں، لیکن فوجی اشرافیہ اور سیاسی، صحافتی، دفتری یعنی بیوروکریٹک، مذہبی اور عدالتی اشرافیہ میں ایک فرق ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ پاکستان کی تمام اشرافیہ کی کلاس میں شامل ہونے کا نظام یا موروثی ہے یا سفارشی یا سازشی ہے یا کرپشن اور بدعنوانی پر قائم۔ فوجی اشرافیہ میں بھی شامل ہونے کا ایک نظام ہے۔ ہر سال کمیشن کے لیے پاکستان بھر سے ذہین ترین لاکھوں نوجوان اپلائی کرتے ہیں۔ میرٹ پر صلاحیت اور قابلیت کو جانچنے کا ایک ایسا نظام ہے جس کے اوپر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھاتا۔ ان لاکھوں میں سے چند سو نوجوانوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو ایک ایسے تربیتی نظام سے گزارا جاتا ہے جس میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ ایک گاؤں کے غریب مزدور یا کسان کا بیٹا اور کسی ریٹائرڈ یا حاضر سروس جنرل کے بیٹے میں یہاں کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کر جنرل تک تقرری کا ایک ایسا نظام ہے جس میں کہیں سفارش یا رشوت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس ادارے میں کرپشن اور بدعنوانی کے امکانات کو بالکل رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس ادارے میں بھی انسان ہی کام کرتے ہیں، لیکن باقی ملک کی نسبت یہاں رشوت اور بدعنوانی شاید آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے حکومتی عہدے ہی نہیں بلکہ پاکستان کے ہر بڑے غیر سرکاری ادارے میں، ہر NGO میں، ہر بڑے کاروباری ادارے میں، ہر بڑی کمپنی میں، یہاں تک کہ گورنمنٹ یا پرائیویٹ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، الغرض آپ جو بھی کامیاب ادارہ ہے وہاں جائیں اور دیکھیں تو آپ کو وہاں انتظامی پوسٹوں پر کوئی نہ کوئی ریٹائرڈ فوجی نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ریٹائرڈ فوجیوں میں ملتی ہے وہ باقی لوگوں میں نہیں ملتی۔ ریٹائرڈ فوجی جہاں کام کرتے ہیں وہاں وفاداری سے کام کرتے ہیں، کیونکہ وفاداری ان کی تربیت کا حصہ ہوتی ہے۔ ڈسپلن، وقت کی پابندی، نظم کے تحت کام کرنا، امور کی انجام دہی کے لیے نظام کی تشکیل اور SOPs وغیرہ بنانا ان کی فطرت ثانیہ کا حصہ ہوتا ہے۔ ان کے اندر احتساب کا ایک نظام موجود ہوتا ہے، جوابدہی کا ایک نظام موجود ہوتا ہے، ایک کلچر ہوتا ہے جس میں ہر کوئی اپنی ذمہ داری کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے اور اسی کے لیے جوابدہ ہوتا ہے۔ میں خود ایک سویلین ہوں، میرے والد اور میرے آبا میں سے دستیاب معلومات کے مطابق کوئی کبھی فوجی نہیں رہا۔ میرے بچوں میں بھی فوج میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں خود سویلین بالادستی کا قائل ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے ایک ادارے ملٹری اکیڈمی کاکول سے ہر سال فارغ ہونے والے چند سو فوجیوں نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں کیسے لے لیا ہے؟ اس میں پاکستان اور دیگر تعلیمی اداروں میں کیا فرق ہے؟ بہت سے فرق ہوں گے، لیکن ان میں سے چند فرق یہ ہیں کہ کاکول اکیڈمی کبھی بھی سیاسی لوگوں کے زیر اثر نہیں رہی۔ اس پر کبھی کسی جاگیردار یا سرمایہ دار کا اثر نہیں رہا۔ اس پر کسی مذہبی ناخدا کی کبھی دسترس نہیں رہی۔ لہذا یہ ادارہ ہر طرح کی کرپشن اور ہر طرح کی سفارش کے کلچر سے پاک سمجھا جاتا ہے، اور یہاں سے ایسے نوجوان نکلتے ہیں کہ جن کی تربیت ایک ایسے نظام کے تحت ہوتی ہے کہ جو ان کو کندن بنا دیتی ہے۔ پاکستان میں سول سروس ایک واحد ادارہ ہے جہاں مقابلے کے امتحان کے تحت لوگوں کی سلیکشن ہوتی ہے، لیکن سلیکشن کے بعد تربیتی مراحل سے گزرنے کے بعد جب ان کی تقرری ہوتی ہے تو وہاں ان افسران کی تقرری عمر بھر سیاسی، مذہبی، اشرافیہ، جاگیرداروں، صحافیوں اور ججوں کو خوش کرنے میں گزر جاتی ہے۔ اگر وہ ان کو خوش نہ رکھیں تو ان کا تبادلہ وہاں کر دیا جاتا ہے جہاں جاننا ہر کوئی موت کے مترادف سمجھتا ہے۔ لہذا سول سروس کے افسران عمر بھر ایسے سویلین اشرافیہ کے زیر اثر رہتے ہیں کہ ان میں وہ انفرادیت قائم نہیں رہتی، ملک و قوم کی وفاداری کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا جو عساکر پاکستان کا خاصہ ہے۔ لہذا فوج کے اوپر اپنے غم و غصے کے اظہار کے بجائے کاش سویلین بالادستی کا خواب دیکھنے والے 70 سالوں میں ملٹری اکیڈمی کاکول جیسا
ایک ہی سول ادارہ قائم کر لیتے جہاں سلیکشن سے لے کے گریجویشن تک اور پھر تقرری سے لے کے ترقی تک ہر کام صرف اور صرف میرٹ پر ہوتا۔ اگر ایسا کر لیا جاتا تو آج ہر اہم سرکاری اور غیر سرکاری پوسٹ پر بیٹھا ایک فوجی ان کا منہ نہ چڑھا رہا ہوتا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔